عادل اور صبا پری۔ عادل بہت ہی بہادر لڑکا ہوتا ہے جو اپنے امی ابو کے انتقال کے بعد اپنی دادی کے پاس چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک دن اسکول آتے ہوئے اسے ایک بوڑھی عورت ملتی ہے۔ عادل اس سے کہتا ہے، بوڑھی اماں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا، میں زخمی ہوں اور میرے پاس کھانے پینے اور علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہے۔ اوہ اچھا، کیا آپ میرے گھر چلیں گی؟ ہاں بیٹا، تو مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عادل اس بوڑھی عورت کو گھر لے آتا ہے اور اسے اپنی بہن تارا سے ملاتا ہے۔ یہ میری بہن تارا ہے۔ السلام علیکم بوڑھی اماں۔ وعلیکم السلام بیٹی، تم تو بہت پیاری لڑکی ہو۔ تارا اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ عادل اس بوڑھی عورت کے لیے کھانا لے آتا ہے۔ تارا اور عادل اس بوڑھی عورت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بوڑھی عورت بھی انہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرنے لگتی ہے۔ کچھ دن بعد وہ بوڑھی عورت ٹھیک ہو جاتی ہے اور عادل اور تارا سے کہتی ہے، بیٹا، میں تم دونوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ نہیں بوڑھی اماں، آپ ہم پر بوجھ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا، میں نے تم دونوں سے ایک بات چھپائی ہے۔ وہ کیا؟ بیٹا، میں اصل میں ایک پری ہوں اور میرا نام صبا پری ہے۔ کوہکاف کی ظالم کالی چڑیل سے مقابلے کے بعد میں اپنی طاقت کھو چکی ہوں اور اس سے بچنے کے لیے میں نے بوڑھی عورت کا بھیس بدل لیا ہے۔ اوہ اچھا، کیا ہم اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ ظالم چڑیل تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ میں کل یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عادل اور تارا اس کی بات مان لیتے ہیں، مگر کالی چڑیل کو عادل کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے زخمی پری کو اپنے گھر چھپایا ہوا تھا۔ وہ عادل کے گھر بھیس بدل کر آتی ہے اور اس کی بہن تارا کو اغوا کر کے لے جاتی ہے۔ جب عادل کو بہن کے اغوا کا پتہ چلتا ہے تو اسے اس کالی چڑیل پر بہت غصہ آتا ہے۔ تبھی وہ پری اس سے کہتی ہے، کالی چڑیل کی طاقت جادوئی پیڑ کے 3 پتوں کے اندر ہے۔ تم جیسے ان 3 پتوں کو پانی میں پھینکو گے، کالی چڑیل خود بخود مر جائے گی۔ اور یہ جادوئی پیڑ کہاں ہے؟ یہ جادوئی پیڑ جنگل کے اندر ہے اور اس پیڑ کے اوپر صرف 3 پتے ہیں۔ تم اسے جلدی پہچان جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کام کرنے ابھی جاتا ہوں۔ یہ جادوئی موتی اپنی جیب میں رکھ لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ عادل وہ موتی لے لیتا ہے اور اپنی بہن کو تلاش کرنے نکل پڑتا ہے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد اسے وہ 3 پتوں والا پیڑ مل جاتا ہے اور عادل جیسے ہی اس کے 3 پتے ندی میں پھینکتا ہے، اس کی بہن تارا آزاد ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ بھیا، وہ کالی چڑیل خود بخود مر گئی اور میں آزاد ہو گئی۔ ہاں، یہ سب اس پری کی مدد سے ہوا ہے۔ عادل اسے ساری بات بتاتا ہے اور وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں، جہاں ایک پیاری سی پری کھڑی ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ میں وہی بوڑھی عورت ہوں۔ جب کالی چڑیل مر گئی تو میری طاقت بھی واپس آ گئی اور میں پھر سے پری بن گئی۔ اب تم مجھے وہ موتی دے دو تاکہ میں کوہکاف واپس جا سکوں۔ ارے، وہ موتی تو اس وقت ندی میں گر گیا جب میں وہ 3 پتے پانی میں پھینک رہا تھا۔ اوہ نہیں، اب میں کبھی کوہکاف نہیں جا سکتی کیونکہ وہ موتی ہی مجھے وہاں لے جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں واپس جا کر وہ موتی لے آتا ہوں۔ نہیں، تم وہاں مت جانا کیونکہ اس ندی کے اندر ایک دیو رہتا ہے۔ اب تک تو اس نے وہ موتی رگڑ لیا ہوگا۔ موتی رگڑنے سے کیا ہوگا؟ اگر اس دیو نے موتی کو رگڑا تو ہم سب غائب ہو کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ پری جو ہی یہ بات کہتی ہے وہ تینوں غائب ہو جاتے ہیں۔